وہ ہے ملائیت کا تسلط۔ اقبال نے کہا تھا دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ بالکل ایسے ہے۔ اقبال کے بعد کیا ہوا کہ جب صدر ضیاء الحق آئے تو یہ دین ملا جو ہے وہ فی سبیل اللہ فساد نہیں رہا، بلکہ ملائیت کے فروغ کے لیے ایک فسادی مہم شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے، طالبان کی صورت میں ہو یا ملاؤں کی صورت میں ہو۔ تعریف کم برداشت کر سکتے تھے، لیکن ہم جیسے طالب علم جو ہے وہ ندیم صاحب کا فیضان جو ہے اسے بھی اپنا سرمایہ سمجھتے تھے، اور فیض صاحب کے کارنامے دونوں بزرگوں کی آپس میں لڑائی تھی؟ لڑائی نہیں تھی، جیلسی تھی۔ ہاں یہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں سخن، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آج جس شخصیت کے حضور موجود ہوں، ایک ایسا دبستان، ایک ایسی جامعہ، ایک ایسی تاریخ جنہوں نے اپنے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے لوگوں کو بھی جنم دیا، جن سے فیض پانے والوں میں اگر میں نام گنوانا شروع کروں تو شاید مجھے گھنٹوں لگ جائیں۔ ادبی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، سماجی سطح پہ ہماری سوسائٹی کو، ہمارے سماج کو ترتیب دینے والی شخصیت، ذہن سازی، رجحان سازی کرنے والی شخصیت، ادب کا معاملہ ہو، ادبی تحریک کا معاملہ ہو، سیاسی تاریخ اور تحریک کا معاملہ ہو، تو ایک ہی نام ہمیں عصر میں دکھائی دیتا ہے جو پورے طمطراق کے ساتھ اور پورے کر و فر کے ساتھ موجود ہیں، اور اب اپنے کتاب آپ بھی تھی آشیانہ غربت سے آشیاں در آشیاں، خود نوشت جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کی، آج اس خود نوشت، بلکہ میں کہوں گا یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اس کے پس منظر میں اور پیش منظر میں سر سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ سر یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ سب سے پہلے سر یقیناً نقد میں آپ کا بہت اعلیٰ کام، بڑا کام، اس پہ مجھ مبتدی نے کیا بات کرنی، لیکن میں نے جتنی ایک دوست کے پاس یہ کتاب پڑھی اور مجھے چند صفحات دیکھنے کا اتفاق ہوا تو میرا یہ جی چاہا کہ میں آپ سے پہلا سوال جب بھی ملاقات ہوئی یہی کروں گا کہ جو سیاسی سماج آپ نے بنتے، ٹوٹتے، بگڑتے دیکھا، کیا آج کا پاکستان اس کی اختتامی یا کوئی ایک پڑاؤ والی شکل تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے سب سے بڑے چیلنج کی صورتحال درپیش ہے ہمیں، اور میں مایوس نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے آج ہمارے عوام بیدار ہیں اور عوام کا ذہنی شعور اور ان کے فکر و احساس جو ہے وہ نام نہاد سیاسی رہنماؤں سے اور میرے جیسے حقیر لکھنے والوں سے بہت آگے ہے، اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایک ایسی قیادت کی، نظریاتی بھی اور عملی بھی، کہ جو آج کے نوجوان کی بے چینی ہے اور آج کے بزرگوں کی جو مایوسی ہے، بزرگوں کی مایوسی کو امید میں بدلے، اور نوجوانوں کی جو بےتابی ہے اور جس طرح سے وہ ایک جہان نو آباد کرنے کے تمنائی نظر آتے ہیں مجھے، ان پہ وقت کی رو کو آسان بنائے اور جلد از جلد وہ حقیقی پاکستان وجود میں آئے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور جس خواب کو حقیقت میں قائد اعظم کی قیادت میں اسلامیان ہند نے بنایا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی نہیں بلکہ عمل کی گھڑی آ گئی۔ صحیح۔ اچھا جس شعوری گفتگو کی آپ بات کر رہے ہیں، جس شعوری سماج کی آپ بات کر رہے ہیں، ملک معراج محمد خان جی ایک نام تھا۔
اچھا، پھر آپ نے پیپلز پارٹی کی پوری وہ ایلیٹ دیکھی جو لٹریری ایلیٹ تھی، جو پورے اپنے سماج کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اپنے ملت کے اس درد کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ کرتے تھے. تو کیا آج پاکستان کے سیاسی صفوں میں کوئی ایک ایسا ذہن آپ کو دکھائی دیتا ہے جو ان سے لگا کھاتا ہو، یا جس سے مستقبل کے امکانات موجود ہوں، جن کا آپ نے تذکرہ بھی اپنی خود نوشت میں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، جماعت اسلامی کو چھوڑ کے باقی کوئی پارٹی جمہوری پارٹی نہیں ہے. اب میں جماعت اسلامی کے مسلک کو قبول نہیں کرتا، لیکن ان کا جو طرز عمل ہے وہ ایسا ہے کہ وہ جمہوری ہے. لیکن باقی مادہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ خاندانی بادشاہت کا ایک جمہوری تماشا ہے جو ہمارے ملک میں لگا ہوا ہے. کیا پاکستانی عوام کو اس تماشے کو ختم کرنے کے لیے باہر نہیں آنا چاہیے؟ یہ تماشا کیسے ختم ہوگا؟ کون اسے ختم کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک میرا مشاہدہ کام کرتا ہے، لوگ باہر آ رہے ہیں، انہیں لیڈرشپ کی تلاش ہے. بالآخر وہ مایوس ہو کے اپنے اندر سے ہی نئی قیادت جو ہے وہ اسے جنم بھی دیں گے اور پروان بھی چڑھائیں گے. اور جب پاکستان میں صحیح معنوں میں وہ جمہوری نظام، جسے علامہ اقبال نے کہا تھا سلطانی جمہور، اور بشارت دی تھی سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. اب تک وہ بشارت جو ہے عملاً کیوں نہیں پوری ہوئی؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ نقوش کہن جنہیں مٹائے بغیر سلطانی جمہور کا زمانہ نہیں آ سکتا. پاکستان کے قیام کے بعد ہم ان پرانے نقوش کو اور زیادہ مضبوط بناتے چلے آ رہے ہیں. اچھا سر، آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں علامہ اقبال جیسا ذہن آیا، آپ نے ان پہ بہت لکھا، اور جو ان کی فکری پرتیں آپ نے کھولی، شاید ہی جو میں ادب کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ جن لوگوں نے اقبالیات پہ پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہے ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو فکر آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ. دیکھیں، پھر اس کے بعد ہمیں فیض صاحب دکھائی دیتے ہیں، احمد ندیم قاسمی صاحب دکھائی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں جالب صاحب چاہے کسی بھی سطح پہ ہیں لیکن موجود ہیں. افسانے میں آپ کو رشید امجد صاحب دکھائی دیتے ہیں، احمد جاوید صاحب دکھائی دیتے ہیں، داؤد صاحب ہیں، ادھر سے آپ انیس ناگی کی بات کر لیں، ٹھیک ہے لوگ. آج کا ادیب، آج کا سماج بنا رہا ہے کیا؟ بات یہ کہ بلا شبہ ہم زوال کی لپیٹ میں ہیں، لیکن اس کے اسباب پہ غور و فکر ہونا چاہیے اور زوال کے اسباب کو ختم کر کے عروج کی جانب قدم بڑھانا چاہیے. اب سب سے بڑا سرچشمہ علم، عرفان اور عمل کا وہ ہے درسگاہیں. تو صحیح، بہت المناک صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلیمی نظام جو ہے وہ فارن فنڈڈ این جی اوز کے حوالے کا رکھا. اب جہاں سے فنڈ آتے ہیں اور جو این جی اوز انہیں اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں وہ نصاب تعلیم بھی وہی مہیا کرتے ہیں. ہمارے ہیروز کو وہ ولن بنا رہے ہیں اور ولنز کو ہیرو بنا کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی ضرورت ہماری بہت ہی سنگین جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنا نظام تعلیم اپنے ہاتھوں میں لے، اور پرائمری لیول سے لے کے پی ایچ ڈی اور اس کے بعد کے لیول تک بھی بہت کچھ ہماری تہذیب میں ہے، بہت کچھ ہمارے ادب میں ہے کہ جسے سامنے لانا چاہیے. جب میں یہ کہتا ہوں تو یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ مغرب سے نہ سیکھے. مغربی علوم جو ہیں اقبال نے ہمیں سمجھایا تھا کہ وہ ہمارے اپنے علوم ہیں. جب یورپ کے ڈارک ایجز کو منور کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے علم کی وہ شمع نیچے گر گئی تو وہ یورپ والوں نے اٹھا لی. تو وہ ہمارا ہی علم ہے جسے یورپ جو ہے وہ
آگے بڑھا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ غفلت کی نیند سے بیدار ہوں اور علم کی شمع آج جہاں ہے اسے اپنا سمجھ کے اپنے ہاتھوں میں پھر سے لیں۔ مغرب کا سامراج ہمارا دشمن ہے، مغرب کا علم، فن، سائنس وہ ہماری اپنی ہے۔ اقبال نے اس بات کو اپنے فلسفیانہ مقالات میں بھی لکھا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں، اور اپنی شاعری میں بھی۔ بس اس وقت بے ساختہ مجھے یاد آیا ہے، قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، نیز رخت دستان بے حجاب۔ اب یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں، بتاتے جاتے ہیں کہ نہ بال مغرب کی طرح بجانے کٹوالا سے قوت آ جائے گی۔ یہ سارے جو ظاہری عناصر ہیں انہیں کہتے ہیں کہ وہ ان کی قوت کا سرچشمہ نہیں ہے۔ قوت مغرب ازاں علم و فناست، از ہمیں آتش چراغ روشن است۔ واہ! تو مغربی علوم جو ہے وہ ہمارے اپنے علوم ہے، ان میں جو ملاوٹ آ گئی ہے اسے ایک طرف کر کے انہیں پھر سے اپنانا چاہیے، اور علم کی اس شمع کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ جب ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے تو مشرق اور مغرب انسانی جو مستقبل ہے اس کی جانب ہماری جو پیش رفت ہے وہ بہت تیز کر دے گا، اور وہ مغربی علوم سے منافرت بالکل نہیں چاہیے۔ مغربی جو سامراج ہے وہ مغرب کا ہو یا مشرق کی شہنشاہیت ہے، وہ سب اسلام کی بھی دشمن ہیں اور ہماری بھی دشمن۔ اچھا سر، 60 اور 70 کی دہائی پاکستان میں بڑی اہم تصور کی جاتی ہے جی اور آج تک اس کے اثرات دیکھے جاتے ہیں۔ 60 کی دہائی بڑی زرخیز تھی ہر سطح پہ۔ جی اگر اثرات ہیں تو پھر 60 کی دہائی کے کیوں نہیں ہیں؟ 70 کی دہائی کیا 80 کا جو ایک ایرا تھا اسے سب نیست و نابود کیا؟ آج ہم تاریخ میں ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، لیکن آپ عینی شاہد ہیں، اس زمانے کا آپ حصہ رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ کبھی پاکستان میں وہ سطح دانش کی، علم کی، فن کی، سیاست کی، سماج کی آ سکے گی؟ یقیناً آئے گی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اور جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس زمانے سے لے کے آج تک جو ہمارے یہاں بہت بڑی خرابی میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح پہ بھی، وہ ہے ملائیت کا تسلط۔ اقبال نے کہا تھا دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ بالکل ایسے ہے۔ اقبال کے بعد کیا ہوا کہ جب صدر ضیاء الحق آئے تو یہ دین ملا جو ہے وہ فی سبیل اللہ فساد نہیں رہا، بلکہ ملائیت کے فروغ کے لیے ایک فسادی مہم شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے، طالبان کی صورت میں ہو یا ملاؤں کی صورت میں ہو۔ تو یہ جو صورتحال ہے اسے ہم اس طرح سے صحت مند صورتحال میں بدل سکتے ہیں کہ ہم ملائیت سے انکار کریں، اسلام پہ اصرار کریں۔ صحیح۔ اب اسلام کی سر جو اصل تشخص کی اگر بات کی جائے یا اس کی اصل حیثیت کی جو سماج میں نافذ العمل ہونا چاہیے تو بات اور پھیلتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ یقیناً آپ نے اس پہ لکھا بھی ہے بہت زیادہ۔ آج کی جو تبدیلی کا بنیادی جزو ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں سامنے آیا، پھر جو کچھ ہے میں اس پہ نہیں جاتا۔ عمران خان کی جو ہیرو شپ تھی، اس کی جو کرکٹ کی پرسنالٹی تھی، اس کو کیش کیا گیا۔ اس کے بعد یکدم پھر اس میں بھی بہت سارے ڈینٹس پڑے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح بھٹو صاحب نے بڑی غلطیاں کی، وہ لیڈر بہت بڑے تھے، ویسے عمران خان بھی بہت بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی بہت بڑی غلطیاں کی۔ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ بات یہ کہ اب جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، اور انسان خطا کا پتلا ہے، بڑا لیڈر ذرا کم خطائیں کرتا ہے۔
لیکن جب بھی کرتا ہے بڑی کرتا ہے، بڑی کرتا ہے۔ اب جہاں تک پاکستان کی صورتحال کا تعلق ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد اور خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کے بعد ہمارے ہاں جو سیاسی عمل ہے اور سیاسی اقتدار ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے امریکہ کے ہاتھ چلا گیا۔ اس کی بہت اختصار کے ساتھ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے پہلی جو کتاب لکھی مختصر سی، اس کا نام تھا دا میتھ آف انڈیپینڈنس۔ اس کے فورورڈ میں بہت مختصر سا ہے، شروع کی فکرے جو ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ایوب خان کی کیبنٹ میں وزیر بنا تب مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کا ہر امپارٹنٹ ڈیسیژن امریکہ میں ہوتا۔ تو اگر ہمارے اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ ہم اپنے شعور سے تلاش نہیں کریں گے۔ سر قطع کلامی کی معذرت، آزاد کا، ابوالکلام آزاد کا بہت زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے آج کل، ان کی انڈیا ونز فریڈم کو بہت زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد نے جو کچھ لکھا پاکستان کے بارے میں وہ درست تھا؟ نہیں، درست نہیں تھا، اور انہیں خود احساس ہو گیا جب پاکستان قائم ہو گیا تو حج کرنے گئے تو واپس آ کے قائد اعظم کے مزار پہ آئے، اور ان کی آخری جو تحریریں ہیں یا جو انڈیا ونز فریڈم کا پہلا ایڈیشن ہے اس میں جو چیزیں نہیں آئی بعد میں کچھ تھوڑی سی آئی اس میں، تو وہ مایوس ہو چکے تھے اور انہیں اندازہ ہوا تھا کہ پاکستان ٹھیک بنا ہے۔ اچھا، یہی حال جو ہے وہ مولانا حسین احمد مدنی کا تھا۔ میں بار بار کوٹ کرتا ہوں ہر جگہ ان کا یہ، کیونکہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، اختلاف رائے کا ان کے حق تھا، کہ جب پاکستان قائم ہو گیا تو ایک فسادات شروع ہو گئے۔ تو ایک شام ان کے پاس بیٹھے ہوئے جو عقیدت مند تھے ان میں سے ایک نے بڑی خوشی سے کہا، دیکھیں پاکستان بنا رہے تھے اب فساد آگ یہ سب۔ تو انہوں نے بڑے غصے کے عالم میں آ کے ٹوک دیا کہ خبردار، پاکستان کا قیام بمنزلہ مسجد ہے، مسجد جب ایک بار قائم کر دی جائے تو پھر گرائی نہیں جا سکتی۔ پاکستان کو قائم رہنا ہے اور ہمیں پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں۔ صحیح۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ نیتیں خراب نہیں تھی، حالات کی زد میں تھے، حالات نہیں، تعلیم نہیں تھی ایسی کہ مغربی علوم کو انہوں نے کفر گردانا اور ادھر توجہ نہیں تھی۔ اچھا سر، قاسمی صاحب کے حوالے سے، ان کے خطوط کے حوالے سے آپ نے ان کے خطوط چھاپے کچھ سال پہلے، ان پہ بڑا شور و غوغا ہوا۔ آج بھی حلقہ ارباب ذوق کی نشستوں میں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کچھ بہت نجی سطح کے تھے، آپ نے وہ ڈسکس کر دیے۔ آپ کی قاسمی صاحب سے بڑی قربت تھی، تو کیا کہیں گے سر ان کے بارے میں؟ آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے اور اس کتاب کے حوالے سے بھی بالکل۔ بات ہے کہ قاسمی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھے، اور ان کا فیضان جو ہے ان کے اپنے عہد سے لے کے اب تک جاری ہے۔ لیکن انسان کتنا بڑا بھی ہو تو اس میں کچھ اپنی ذاتی پسند ناپسند کی خوبیاں یا خامیاں ہوتی ہیں۔ تو ندیم صاحب فیض صاحب کی تعریف کم برداشت کر سکتے تھے، لیکن ہم جیسے طالب علم جو ہے وہ ندیم صاحب کا فیضان جو ہے اسے بھی اپنا سرمایہ سمجھتے تھے، اور فیض صاحب کے کارنامے دونوں بزرگوں کی آپس میں لڑائی تھی؟ لڑائی نہیں تھی، جیلسی تھی، ہاں، یہ دونوں کی معاشرانہ چشمک۔ ہاں، لیکن کیا فیض صاحب کی طرف سے بھی ایسا ہی رویہ ہوتا؟ نہیں، فیض صاحب درویش صفت آدمی تھے، ان کی طرف سے نہیں تھا، اور انہیں تھوڑا سنا ہے کہ قاسمی صاحب کانوں کے بہت کچے تھے۔ اب یہ کہ کیونکہ جب آپ نے یہ کہا کہ فیض صاحب درویش آدمی تھے تو قاسمی صاحب بھی بڑے مشہور آدمی تھے، تو ایک مشہور آدمی دونوں سے بیچ میں کان بھرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ جی، اصل میں ہوا یہ ایک، میں اگر آپ چاہیں تو واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔
फैज साहब यहाँ भुट्टो साहब के ज़माने में मुख्तलिफ इदारों में रहे, बल्कि इदारे पैदा ही उन्होंने किए। ये कल्चर के जितनी मिनिस्ट्री के इदारे हैं वो सब उनके पास, तो उस ज़माने में उनसे थोड़ा करीब रहने का मौका मिला। तो एक तकरीब हुई, अयूब मिर्जा साहब ने किताब लिखी फैज साहब पे। जी बिल्कुल। तो उसमें हम के ठहरे अजनबी, हाँ, तो उसमें फैज साहब की सदारत थी और गुफ्तगू करने वालों में मैं भी था। तो मैंने बड़ी अपने तौर पे तो खुलूस के साथ ये बात की कि देखें, फैज और नदीम हमारे सरमाया इफ्तिखार हैं, लेकिन ये कि अब इनका जो तरक्की तहरीक का मुस्तकबिल था वो इन दोनों के जुदा हो जाने से नजरियाती तौर पे वो खतरे में पड़ गया, काफी बड़ा डेंट पड़ा उसमें। तो मैंने कहा कि अब हाल ये है कि फैज साहब एक तरफ है, नदीम साहब दूसरी तरफ है, और उनके आसपास जितने लोग हैं उनमें से अक्सरियत वो है जो तरक्की पसंदों के खिलाफ है। तो इस सूरत हाल को बदलना चाहिए। अब मुझे लगा कि फैज साहब ने बड़ी बेचैनी से एक लिखी सत्र के भाई तुमने जाना नहीं। अच्छा, जब खत्म हो गई बात तो अयूब मिर्जा से कहा कि इन्हें साथ लेके जाना है भाई घर तुम्हारा। तो उन्होंने कहा मैं पहले ही इन्वाइट किया हुआ है। वहां गए। अब उन्होंने कहा कि भाई जब सब लोग उठ जाएंगे ना तो तब बात होगी। अच्छा, अब जब सब लोग उठ गए, सिर्फ एक आदमी को उन्होंने रोक रखा था, आगा नासिर। अल्लाह, क्या आदमी थे वो भी। तो वो और मैं करीब करीब रहते थे। तो उन्होंने कहा आगा नासिर तुमने नहीं जाना, मलिक साहब को घर पहुंचा के जाना रास्ते। तो मैंने कहा कि हुजूर फरमाइए, मुंतजिर हूँ किसी बात का। तो मैं इसे कभी बोल नहीं सकता, लिखा भी है इसमें कि उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं कहता, यहाँ गीबत हो जाती है, तुम लाहौर चलो, मैं भी चलता हूँ नदीम के पास बैठ के, तो ये बात करें। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये बात इतनी यदि बड़े आदमी की बड़ी बात है, और यदि इस्लाम की जो रूह है ना वो इस तरह के किरदार में मेरा ख्याल है कि ज्यादा नुमाया होती है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि बात ये कि मैं कौन होता हूँ आप दोनों मिलके बैठे और आपस में बात करें, तो मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि आप बुजुर्गों की गुफ्तगू इस तरह की जो मौजू है उस पे मैं बैठा हूँ। कहने लगे अच्छा मैं जाता हूँ, बात करूँ। मैं कोई 1-1.5 महीने के बाद नदीम साहब से मिलने गया, लाहौर गया हुआ था। तो मैंने पूछा कि फैज साहब आपसे कोई गुफ्तगू करना चाहते थे। कहने लगी वो 2-3 मरतबा आए तो देखा कि यहाँ मेरे पास हुजूम है, तो मुस्कुराते रहे, इधर उधर की बातें रहे कि लोग उठने का नाम नहीं लेते, वो चले गए। मैं उनके घर गया तो 3 मरतबा, वहां भी इसी तरह से। सुभान अल्लाह, मज़ेदार बुजुर्ग थे दोनों। तो बहुत छेड़ी नहीं बात। तो इस तरह का माहौल रहा है। सही सही। लेकिन इसमें भी आप देखें ना कि बुनियादी वजह ये है कि तरक्की पसंद तहरीक को जिस तरह से क्रश किया गया और जिंदा में डाला गया। सर इस पे मैं यकीनन आपसे भी इस नशिस्त के इख्तिताम पे एक आपसे 5-7 मिनट लेता हूँ, उस पे अलग बात करते हैं। इस नशिस्त का इख्तिताम पे जाते जाते सर, आज जो नया लिखने वाला सामने आ रहा है, शायर है, अदीब है, अफसाना निगार है, मैं उस नस्ल का हिस्सा, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मेरी नस्ल के नौजवान की आंख आलूदा हो चुकी है। वो पैसे और औरत और शोहरत की हवस पे मुब्तला हो चुका है। क्या मेरे लिए आप पैगाम देना चाहेंगे, क्या नसीहत करना चाहेंगे, और मेरे बाद आने वाले नौजवानों को? क्योंकि सर आज अदीब और फनकार ही इस माशरे को
درست یا کسی سمت لگا سکتا ہے. ولیوں نے تو شاید نظر نہیں آنا، پیغمبری تو ختم ہو چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں کیا اور میرا پیغام کیا، لیکن میرے مرشد اقبال کا پیغام ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. سبحان اللہ. وہ جو ان کی مشہور مصنوی ہے پس جبایت کرد ہے اقوام شرق، اس کا آخری جو حصہ ہے افراد کی نہیں، وہ اقوام کی بات کرتے ہیں مشرق کی، کہ انہوں نے خود ہی بھیج دی. تو اس میں آخری حصے میں خودی ہی کا کیسا عمدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ مانگے تانگے کے ریشم پر اپنے کھدر کو ترجیح دو. بالکل درست. جی. تو اب ہم ابھی تک عوام اور خواص ان کا کیا ذکر کریں. ہمارے جو حکمران ہیں وہ خود ہی بیچتے پھرتے ہیں، اور اس کوئی یعنی ندامت نہیں آتی، انہیں غیرت نہیں آتی گفتگو کرتے وقت. مطلب ہے کہ دوسری قوموں کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اس کا اس طرح سے اعلان کرنا کھلم کھلا، یہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اخلاقی ضابطہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بھائی ہم ڈوب گئے، ہم مر گئے، ہمیں پیسے دو. بھائی ابھی تک کوئی ایسا میں نے عملی سیاستدان نہیں دیکھا جو غیرت مند بھی ہو، اور جس نے یہ کہا ہو کہ چلو 4 پیسے میں بھی دیتا ہوں اپنے لوٹ مار میں. صحیح. سر آپ کے ساتھ یقیناً جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. دوستو پروگرام کا اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ترقی پسند تحریک کے عروج و زوال اور آج کے زمانے میں اس کے اثرات پہ بات کروں گا. آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی. اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور یقین کیجیے کہ یہ آپ کے سامنے ایک زندہ تاریخ رکھی ہے. اور ان تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے بارہا ترغیب دی کہ ملک صاحب سے وقت لوں اور ان کے ساتھ گفتگو کروں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.